الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محبان حبیب کبریا طالبان علوم نبوت سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 15واں سبق ہے جس کا عنوان ہے بعد بعثت نبویہ کے بعد۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہاں سے نبوت ملنے اور نبوت کے بعد کی زندگی کے احوال کا آغاز ہوتا ہے۔ تباشیر الصبح وطلائع السعادہ، صبح کی علامتیں اور سعادت مندی کی پیش رفت یا سعادت مندی کے ابتدائی آثار۔ تباشیر یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا واحد نہیں۔ علامتوں کو کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے ابتدائی آثار، جیسے تباشیر الصبح صبح کی علامت، تباشیر الزہر پھولوں کے جو ابتدائی آثار ہوتے ہیں، کومپلیں ہوتی ہیں وہ۔ طلائع یہ طلیعۃ کی جمع ہے۔ طلیعہ دراصل لشکر میں فوج کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، جسے مقدمۃ الجیش بھی کہتے ہیں، اگلا دستہ، ہر اول۔ پھر کسی بھی چیز میں جو پیش ہو، سر فہرست ہو، تو اس کو بتلانے کے لیے طلائع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہوا فی الطلیعہ، وہ پیش ہے، وہ سر فہرست ہے۔ طلائع الامت المحمدیہ، امت محمدی کے اگلے دستے کے لوگ، شروع زمانے کے لوگ، صحابہ اور تابعین۔ تو نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو زمانے میں عرب اور دنیا جہالت کی تاریکیوں میں، ظلم و ستم کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو جب بعثت کا زمانہ قریب آیا تو گویا کہ اب اس ظلم و ستم کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ اب صبح روشن ہوگی اور سعادت مندی اور خوش بختی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وَأَتَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنة من عمری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 40 سال پورے کر چکے۔ اتم اتمام، پورا کرنا۔ وَظَهَرَتْ تَبَاشِيرُ الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ، اور صبح کی علامتیں اور سعادت مندی کے ابتدائی آثار ہویدہ ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ وَآنَ أَوَانُ الْبِعْثَةِ، اور بعثت کا وقت آن پہنچا۔ آن یعین اینن، وقت آنا۔ آنا بطور ظرف بھی استعمال ہوتا ہے اور اس پر الف لام لازمی ہے۔ الآن، ابھی، اس وقت۔ الآن لیس غدن، ابھی، کل نہیں۔ اوان کی جمع آوینہ، وقت، موسم، سیزن کو کہا جاتا ہے۔ آوان البعثتی، بعثت کا وقت۔ فی هذه الآونہ، موجودہ وقت میں۔ وَتِلْكَ سُنَّةُ اللَّهِ إِذَا اشْتَدَّ الظَّلَامُ وَطَالَتِ الشِّقْوَةُ، اور یہ اللہ کی سنت ہے جب تاریکی سخت ہو جائے اور بدبختی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو صبح روشن ہوتی ہے اور سعادت مندی کے دن آتے ہیں۔ سنتن کی جمع سنن، سنت اللہ سے مراد اللہ رب العزت کے تکوینی اور شرعی اصول، قوانین جن کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ شکوہ قرآن کریم میں بھی ہے، اس کے معنی بدبختی، شقاوت۔ تو اوپر سعادت کا لفظ استعمال فرمایا تھا تو اسی کے مقابل میں شکوہ، بدبختی، طالت الشکوہ، بدبختی کا زمانہ دراز ہو گیا،
طویل ہو گیا۔ وبلغ قلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما کان یراہ ذروتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کی بے چینی انتہا کو پہنچ گئی۔ قلق بے چینی کو کہا جاتا ہے، قلق یقلق قلقن، بے چینی، اور قلق صیغہ صفت ہے بے چین کو، فلان قلق یعیش قلقا، بے چینی اور اضطراب کی حالت میں جیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے اور بہت کچھ آپ کو ارہاسات اور علامات نبوت نظر آتی تھی، یہ آپ کے لیے نئی اور انوکھی چیزیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ بلغ ذروتہ، انتہا کو پہنچ جانا۔ ذروہ چوٹی کو کہا جاتا ہے، بلندی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ذرا، تو بلغ ذروتہ یا بلغ ذروتہ، انتہا کو پہنچ گیا، بلندی تک پہنچ گیا، آخری درجے تک پہنچ گیا۔ کأن حادیا یحدوہ، گویا کہ کوئی کھینچنے والا آپ کو کھینچ رہا ہے، کوئی مائل کرنے والا آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ حدا یحدو، حدون و حداءن کے اصل معنی حدی پڑھنا، مخصوص گانے کے ذریعے اونٹ کو ہنکانا۔ تو عرب لوگ جو اونٹوں کو چلاتے تھے تو ایک مخصوص انداز میں کچھ گاتے تھے جس کو سن کر اونٹ مچل جاتا تھا اور تیز چلتا تھا، اسی کو حدی کہا جاتا ہے۔ اور حدی خواہ حادی، وہ گیت گا کر اونٹ کو ہنکانے والا، پھر ہر رغبت دلانے والا، کھینچنے والا، مائل کرنے والا مجازن مراد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک رغبت دلانے والا، ایک اپنی طرف کھینچنے والا آپ کو کھینچ رہا تھا۔ اسی سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، راحت کے وطن کی طرف بلانے والی، روحوں کو مائل کرنے والی، تو جنت کے موضوع پر بہترین کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح۔ تو حدی خواہ کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حدی خواہ راغب کرنے والا، رغبت دلانے والا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں اس کو استعمال فرمایا ہے۔ بت صنم خانے میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبہ کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ تو شکوے کے یہ اشعار ہیں جن میں مسلمانوں کی کمزوری، ایمان سے دوری وغیرہ کو بتلایا گیا ہے، تو حدی خواہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فحبب الیہ الخلاء، تو خلوت نشینی آپ کو محبوب کر دی گئی، آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی۔ حبب الیہ، محبوب بنا دینا، پسندیدہ بنا دینا۔ خلا یہ مصدر ہے، خلوت، خالی فضا۔ فلم یکن شیء احب الیہ من ان یخلو وحدہ، تو خلوت میں تنہا بیٹھنے سے زیادہ کوئی چیز آپ کو محبوب نہیں تھی۔ خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، تنہا اللہ کی عبادت اور اس کے دعا و مناجات میں مشغول رہتے۔ وَكَانَ يَخْرُجُ مِن مَكَّةَ وَيَبْعُدُ حَتَّى تَحْسُرَ عَنْهُ الْبُيُوتِ، آپ مکہ سے نکل جاتے، دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکہ کے گھر چھپ جاتے۔ تو کافی دور مکہ سے جا کر ایک خلوت کے جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مشغول ہوتے۔ حسر یحسر حسرا حسورا، چھپ جانے کے معنی یہاں پر کیے گئے ہیں جیسا کہ حاشیہ میں تتوارا ہے۔ وَيُفْضِي إِلَى شِعَابِ مَكَّةَ وَبُطُونِهَا وَأَوْدِيَتِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں، پہاڑ کے اندرونی حصوں
اور وادیوں سے گزرتے. افضا الی کسی چیز تک جانا پہنچنا. بطون بطن کی جمع ہے، بطن الوادی پہاڑ کا اندرونی حصہ. فلا یمر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ. تو آپ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو سلام کرتا. وَيَلْتَفِتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَوْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا الشَّجَرَ وَالْحِجَارَةَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں متوجہ ہوتے، اپنے آگے پیچھے دیکھتے تو آپ کو سوائے درخت اور پتھر کے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی. التفت التفات متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف رخ کرنا. تو جب آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن کوئی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا. حولہ خلفہ ظرف ہے اور بیچ میں آئی یمینہ وعن شمالہ، یہ تعبیر استعمال فرمائی گئی، دائیں بائیں ارد گرد آگے پیچھے. وَكَانَ أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. تو سب سے پہلے خواب میں، سب سے پہلے نیند میں سچے خوابوں کا آغاز ہوا. تو نبوت کے جو ارہاسات تھی، ابتدائی علامات ہیں، ان کا آغاز نیند میں سچے خوابوں سے ہوا. مبودی ابھی جس چیز سے آغاز کیا گیا، بدأ آغاز کرنا متعدی ہے، اسی سے مجہول، بدی ابھی آغاز کیا جانا. الرؤیا الصادقہ سچے خواب. تو آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح، صبح کی سفیدی کی طرح کھل کر آتے. جو خواب بھی آپ دیکھتے تو اس طرح پورا ہوتا جیسے تاریک رات کے بعد صاف و شفاف صبح آتی ہے. فلق صبح کی روشنی کو کہا جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی. فلق یفلق، فلق کا معنی پھاڑنا ہوتا ہے، چیرنا ہوتا ہے. تو یہ روشنی بھی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اس لیے اس کو فلق سے تعبیر کیا جاتا ہے. فی غار حرا، غار حرا میں. غار کی جمع غیران، پہاڑیوں کے اندر جو تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے اس کو غار سے تعبیر کیا جاتا ہے. حرا ایک غار کا نام ہے جو جبل النور پر ہے. سطح زمین سے 634 کلومیٹر بلند اور مکہ المکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے. تو یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے جس میں 4-5 لوگ سما سکتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور عبادت کرتے. فَيَمْكُثُ فِيهَا لَيَالِيَ مُتَوَالِيَاتٍ، تو آپ مسلسل کئی راتوں تک اس میں قیام کرتے، ٹھہرتے. متوالیات تفاعل سے اس میں فاعل ہے، لگاتار، مسلسل، یکے بعد دیگرے. وَكَانَ يَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور آپ اس کے لیے زیادہ راہ لے کر جاتے تھے، توشہ لے کر جاتے تھے. تزود باب تفاعل سے توشہ لینا، سفر کا خرچ لینا. وَكَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَدْعُو عَلَى الطَّرِيقَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ الْمُنِيبَةِ إِلَى اللَّهِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ابراہیمی طریقے اور فطرت سلیمہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی فطرت سلیمہ کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور اس سے دعائیں مانگتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ابراہیمی طریقے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی فطرت سلیمہ کے مطابق عبادت کرتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے. حنیفیہ حنیف کی طرف منسوب ہے، جو سب سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہو اس کو حنیف کہا جاتا ہے. تو ایسا طریقہ جو سارے
गलत तरीक़ों से हटकर बिल्कुल दुरुस्त हो, सीधा हो, ऐसे तरीक़े को हनीफिया कहा जाता है। मुनीबा अनाबा युनीबु इनाबत से इसमें फ़ाइल है, रुजू करने वाला, माइल होने वाला। तो ऐसा तरीक़ा जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल चला आ रहा था, उसी के मुताबिक आप इबादत करते। तअब्बुद बाब तफ़ाउल से है, इबादत करना। तो ये गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशगूलियत थी, इबादत, दुआएँ, मुनाजात। मबअसुहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत। वकान कज़ालिक फ़ी इहदल मर्राति इज़ जाअहुल यौमुल मौऊद लिबिअसतिही। एक मरतबा आप इसी कैफियत में थे कि आपकी बिअसत का तयशुदा वक्त आन पहुँचा। इहदल मर्रात, एक मरतबा। यौमुल मौऊद, वो दिन जिसका वादा हो, तयशुदा दिन। वकान ज़ालिक फ़ी रमज़ान, और ये रमज़ान के महीने में हुआ। आगे जुमला मोतरिज़ा के तौर पर तारीख़ लिख रहे हैं। अल-यौम अस्साबिअ अशर मिन रमज़ान फ़िस्सनतिल हादियति वल अर्बईन मिन मीलादिही अल-मुवाफ़िक़ अल-यौम अस्सादिसा मिन अगस्तुस सनत अश्रिन व सित्तिमिया। 17 रमज़ान आपकी विलादत के 41वें साल में, जो 6 अगस्त 610 के मुआफ़िक़ है। तो ये जुमला मोतरिज़ा है, इसमें पूरी तारीख़ बतला दी गई कि ये कब का वाक़या है। तो 17 रमज़ान 41वीं मीलाद के 41वें साल, 6 अगस्त 610 में। आगे डायरेक्ट हिरा है, यूँ होना चाहिए वह हुआ बिहिराआ, वह हुआ बिहिराआ। तो वह हुआ और बात छूट गया है, वह हुआ बिहिराआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। फजाअहुल मलक, तो एक फरिश्ता आया, मलक लाम के फतहा के साथ, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, मलिक बादशाह को कहा जाता है। तो फजाअहुल मलक को, आपके पास एक फरिश्ता आया। फ़क़ाल अक़रा, तो उसने कहा पढ़ो। फ़क़ाल मा अना क़ारिउन, तो आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। कारी इसमें फ़ाइल है, क़रा क़िराअतन से पढ़ना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्निल जुहदु थुम्मा अरसलनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने मुझे पकड़ा और भेंचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब दे गई। हत्ता बलग़ मिन्निल जुहदु, इसका पूरा मुहावरी तर्जमा होगा, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब दे गई। और यूँ भी तर्जमा कर सकते हैं, मुझे सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। थुम्मा अरसलनी, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। गत्त यगुत्तु गत्तन, दबाना, भेंचना, ज़ोर से पकड़कर सीने से चिमटाना। बलग़ मिन्निल जुहदु मबलग़ा, मुझसे पहुँची मशक्क़त। तो ये लफ्ज़ी तर्जमा नहीं होता, बल्कि इसका माहसल मेरी ताकत जवाब दे गई, मुझे सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। तो पूरा अगर मुक़द्दर निकाला जाए तो बलग़ मिन्निल जुहदु मबलग़ा, मशक्क़त, तकलीफ़ मेरे अंदर अपने आखिरी हद को पहुँच गई। तो इसका हमने माहसल तर्जमा किया, मेरी ताकत जवाब दे गई, मुझे सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। अरसल इरसाल, छोड़ देना। फ़क़ाल अक़रा, फिर कहा पढ़ो। फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन, तो मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। बा को जो ज़ायद किया गया बराए ताकीद, मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता, मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी सानियता हत्ता बलग़ मिन्निल जुहदु थुम्मा अरसलनी, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा और दूसरी मरतबा भेंचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़ दिया। फ़क़ाल अक़रा, फिर कहा पढ़ो। फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन, मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता। फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी सालिसता थुम्मा अरसलनी, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा और तीसरी मरतबा भेंचा, दबाया।
پھر چھوڑ دیا. فقالا پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ذریعے جس نے پیدا کیا. پڑھو اپنے رب کے نام کے ذریعے، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق انسان کو خون کے لوتھڑے سے، خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم جس نے قلم سے پڑھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم انسان کو سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ سب سے پہلے وحی کی 5 آیات ہیں سورہ علق کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. علق خون کے لوتھڑے کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد علقۃ ہے، تو گویا کہ اس میں جمع کی طرح ہے. علم بالقلم قلم سے پڑھنا سکھایا، قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا. قلم کی جمع اقلام. وَكَانَ ذَلِكَ اول یوم من ایام النبوہ واول وحی من القرآن تو وہ نبوت کا سب سے پہلا دن تھا اور یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی تھی. تو کان ذالک یہ اول یوم من ایام النبوہ نبوت کا پہلا دن تھا اور یہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے. وحی مصدر ہے وحا یحی وحی خفیہ اشارہ کر دینا، لیکن وہ اصطلاحی اعتبار سے کسی فرشتے کے ذریعے اللہ اپنے نبیوں کو جو پیغام پہنچاتا ہے اس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں پڑھنے کی اہمیت کو بھی بتلا دیا اور اعلی علم قلم کی طرف بھی اشارہ کیا. تو یہ مبارک آیتیں ہیں. تو ہماری شریعت کا اور ہمارے قرآن کا آغاز ہی ان آیات سے ہوا ہے، اسی لیے ہمیں امت اقرأ کہا جاتا ہے. پڑھنا بھی ہے اور رب کے نام سے پڑھنا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن رب کا نام چھوڑ دیتے ہیں، جس کی بنا پر گمراہی آتی ہے. اور جو لوگ رب کا نام لینے والے ہیں وہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے. اگر دونوں چیزیں ہوں، پڑھا بھی جائے اور رب کے نام کی استعانت برکت سے رب کو یاد رکھ کے پڑھا جائے تو یہ پڑھنا کامیابی کا زینہ ہے. احمد شوقی رحمہ اللہ نے اپنے ایک قصیدے میں اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو احمد شوقی نے اپنے اس قصیدے میں معلم کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت اور علم کو واضح فرمایا ہے. آغاز کرتے ہیں قم للمعلم وفیہ التبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا. اپنے معلم کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو اور اس کی عزت و اکرام بجا لاؤ. قریب تھا کہ معلم رسول ہو جائے. رسولوں کا سلسلہ ختم ہے لیکن معلم وہی کام کرتا ہے جو رسولوں کا کام ہے، تعلیم دینا، سکھانا، جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا یہ رسولوں کا کام ہے، وہی کام معلم کرتا ہے. علمت اشرف او اجل من الذی یبنی وینشئ انفسا وعقولا. کیا تم اس شخص سے بڑھ کر بھی کسی کو معزز و محترم سمجھتے ہو جو لوگوں کو ان کی عقلوں کی تعمیر کرے، ان کو نشو و نما دے. سبحانک اللہم خیر معلم علمت بالقلم القرون الاولا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو سب سے بہترین معلم ہے. تو نے سابقہ زمانے کے لوگوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دی. اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. تو نے اس عقل کو اس کی تاریکیوں سے نکالا اور چمکتا ہوا صاف نور کے ذریعے اس کا راستہ دکھایا، راستہ متعین کیا.
ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجیل وفجرت ينبوع البیان محمدا فسق الحدیث وناول التنزیل. تو ایک بہترین قصیدہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، جس میں علم، معلم، قلم، ان تمام چیزوں کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں سیرت نبوی کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.